دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ میں شاید آج کا یہ ویلاگ نہ کرتا، میں بہت دنوں سے پینڈنگ کر رہا تھا اس کو، لیکن گزشتہ چند دنوں سے میرے دوستوں کو بے حد پریشان کیا جا رہا ہے اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ میں وہ کون لوگ ہیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں میری ذات کو لے کر کوئی بھی شک اور شبہ ہے اور کہیں سے بھی آپ کو اڑتی سنتی سننے کو ملتی ہے، کوئی فون کال آتی ہے، تو میرا رابطہ نمبر سب کے پاس ہے، میرا فیس بک اوپن ہے، میری ای میلز اوپن ہیں، آپ براہ راست مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جو مجھے جانتے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میرے دوست ہیں، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میری فیملی حاضر ہے، میرے گھر آئیے، میرے ساتھ کھانا کھائیے، دیکھیے کہ خاندانی لوگ کیا ہوتے ہیں، اور آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ جو پروپیگنڈا بنایا جا رہا ہے وہ ایک ناکام ہے اور ایک کمزور لوگوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے۔ خدا کسی کو منافق دشمن نہ دے۔ دشمن میں خاندانی دشمن ہونے میں اور منافق دشمن ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ خاندانی دشمن سامنے آ کے وار کرتا ہے، سمپولیے ڈستے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہانی بڑی دلچسپ ہے دوستو۔ ایک دفعہ کا ذکر تھا، میرا ایک استاد تھا بدتمیزی کے صیغے میں آتا ہے لیکن میں تھے کر لیتا ہوں۔ میرے ایک استاد تھے، وہ بڑے چل استاد نکلے۔ 2011 میں جب میں لاہور گیا تو میری اپنے ان استاد جی سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے زانو تلمس طے کیا اور دل سے سیکھنے کے عمل کو جانچنے کی، سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں یہ نہیں علم تھا کہ ایک خاص مقصد کے لیے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ استاد ایک ایسے استاد ہیں جنہوں نے پوری ایک نسل کو تباہ کر دیا، ایک ایسی نسل کو تباہ کیا جس نے ادبی سطح پہ شاید بڑا روشن ہونا تھا، بڑا تابناک ہونا تھا۔ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن میرے استاد نے 7 گھر نہیں چھوڑے۔ وہ کھا پی گئے سب کو، ڈکار بھی نہیں مارا، اور پھر اس پر ستم جس نے بولنے کی جرت کی اس کو تباہ کر دیا۔ ایسا تباہ کیا کہ وہ شخص اپنے حواسوں میں نہیں آ سکا۔ دنیاوی سطح پہ تو مافیا الگ ان کا ہے، لیکن وہ جادو ٹونا، باقاعدہ ہندو اور کرسچین عاملین کے پاس جانا، وہ میرے استاد بہت خوفناک استاد ہیں۔ آج کل انہوں نے یہ فون کالز کرنا شروع کی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کو کہ میرے زندگی میں ایک بہت بڑے امتحان سے میں گزرا، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اور آج مولا کی شہادت کا دن ہے۔ میں اس دن کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے میرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے ریسکیو کیا تو میری فیملی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے 2 دوست ہیں جو پاکستان میں نہیں ہوتے، جن کا اپنی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، اور پھر میرٹ پہ ساری باتیں ہوئی۔ میرے استاد ایک قانونی جگہ پہ مجھ سے ملنے بھی صبح آئے، اور اتنے باخبر آدمی ہیں، انہیں پتا تھا کہ عدالت نے سارے ثبوت، گواہ، شواہد سب دیکھے، اور اب میں باعزت ان تمام کیسز سے نکلنے والا ہوں۔ مجھ سے ملنے آئے، اور آتے ساتھ ہی بیٹھتے ساتھ ہی انہوں نے پہلی بات کیا کی استاد جی نے کہ وہ تمہاری بیل کا اور ان چیزوں کا، کیسز کے ختم ہونے کا کیا بنا؟ تو میرا کان اسی وقت ٹھنک گیا، کہ دماغ اسی وقت ٹھنک گیا کہ یہ کسی مار پہ آئے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کیا میرے والدین سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مجھے مزید شیورٹی ہو گئی، اللہ نے چہرہ دکھانا تھا نا، ایکسپوز ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی گفتگو ہے جو میں یہاں شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ میں پھر بھی استاد کا بھرم رکھ رہا ہوں، اس لیے یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور یہ بھرم اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ شاید انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ مت کریں۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ کی لاٹھی جب انسان کو پڑتی ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اور میں آج بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ کاش آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کی رسی اللہ نے دراز کر دی ہے۔ میں پھر بھی اپنے رب سے بہت ڈرتا ہوں، پھر بھی مثبت بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آگے فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ روز حشر تو آپ کا گریبان پکڑا جائے گا۔ استاد جی، میری ماں روزانہ جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں دیتی ہے۔ روز حشر بھی بات ہوگی، اور تمام تر اس وقت اللہ کی ذات سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے نا۔ اور بڑے کاریگر استاد ہیں ناظرین۔ استاد نے ندیم بھابا کی زندگی تباہ کر دی، استاد نے احمد فرید کی زندگی تباہ کر دی، اکرام عارفی کی خوش قسمتی کہ انہیں بہت اچھے دوست مل گئے زندگی کے ایک مقام پہ، اور پھر وہ وقت جو گزرا
اس کا رد عمل اب دیکھیں کہ اللہ نے کتنا نوازا ہے. قمر رضا شہزاد کے بارے میں استاد نے کیا کیا کہ حالانکہ قمر رضا میں یہ کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، قمر بھائی کی خاکسار کے اوپر بہت جلد میرا تفصیلی مضمون بھی آ رہا ہے اور ولاگ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. اتنا تباذات شاعر، اتنے آف شوٹس اس شاعر کے، میں حیران رہ گیا. اور یہ کہہ کہ ان کی زندگی اور ان کا ادبی کیریئر تباہ کر دیا کہ یہ جی ٹی روڈ پہ کیمرہ اٹھا کے پھرنے والا شاعر ہے، یہ ایسا شاعر ہے کہ جب آپ ایک شخص کی کامیابی کو نہیں روک پا رہے، اس سے حسد کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ایک ایسا لیبل لگا دے کہ وہ تباہ ہو کے رہ جائے. اور سب سے خوفناک وار تو مذہبی وار ہوتا ہے. مجھ پر یہ وہ وار نہیں کر سکے، مجھ پر کوئی اور وار نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے میرے کردار کا وار کیا. لیکن میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. آتا ہوں مدعے کی طرف. جن لوگوں کا میں نے نام لیا، ہوا یہ کہ میں اگر سبطین رضا ایک اور نام میرے ذہن میں آ گیا، میں اگر نام گنوانا بیٹھوں تو میرے استاد نے 90 کی دہائی کی پوری جو ٹاپ آف دی لسٹ کیٹیگری تھی نا، جو لوگ بہت اچھا شعر کہہ سکتے تھے، آگے آ سکتے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ان کو ایسے انہوں نے روندا ہے اور ایسے پھیرا ہے نا سازش کے ذریعے، اور ایسے ان کے خلاف پلاننگز کی ہیں کہ خدا کی پناہ. میں ان پلاننگز میں بھی نہیں جاتا، میرے پاس دتے پڑے ہوئے ہیں. ذرائع نے مجھے چیزیں ساری ڈیٹیل بتائی ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ روزانہ میں کتنے فون ریسیو کرتا ہوں اور مجھے کیا کیا کہانیاں سننے کو ملتی ہیں. اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یا اللہ ایسا ادب نہ دیں، ایسا شاعر نہ بنائی جو روز حشر تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے، تیرے معصومین کے آگے شرمندہ کرے. یا اللہ ایسا شاعر نہ بنائی، یا اللہ ایسا ادیب نہ دیں، ایسا ادب نہ دیں. یار میرے مالک مجھے معاف کر دے. اتنا بغض، حسد، اناد. اچھا، ندیم بابا صاحب کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ جناب صاحب، میں انہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری ذات پہ ان کے کچھ احسانات ہیں. انہوں نے کیا کیا اس کے بعد اس پہ بھی میں نہیں جاتا. انہیں بھی یہ فون کر کے کہا گیا جی کہ میں نے اس کی مدد کی اور اب میری یہ گرد اڑا رہا ہے. میں آج ایک بات بتا دوں سب کو کھل کے کہ میں استاد کی کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں، استاد کے ظلم کے خلاف. استاد آج مولا کی شہادت کا دن ہے. جنہوں نے مولا کائنات کی شہادت کا منصوبہ تیار کیا وہ آپ کی قریبی صفوں میں تھے. مولا امام حسن، مولا امام حسین کی شہادت کا جنہوں نے معاملہ کیا، جنہوں نے ساری سازش تیار کی، وہ آپ کے قریبی ترین رفقا تھے. سو یہ قریبی لوگ ہی آپ کو مرواتے ہیں. اور یہ میرے استاد جی یزید ادب ہیں، یزید وقت ہیں. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی ساری چیزیں بنانا شروع کی، وہ سب بابا صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ مشہور کر دیا یہ جاگیردار ہے، یہ بڑا نخوت پرست ہے، یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، اس کی کتابیں میں نے ٹھیک کی ہیں، یہ شاعر نہیں ہے. بندے کو ایک سائیکولوجیکلی ہٹ دے دی. وہ تو اللہ کا کوئی خاص کرم ہے ان پہ، اور جو ان کی گدی ہے، جو ان کی نسبت ہے، اور جو ان کے روحانی مدارج ہیں. بابا صاحب ایک معاملات سے گزرے اپنی زندگی کے، سنبھلے، لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلے. اللہ کرے وہ سنبھل جائے. اب آگے آتے ہیں اکرام عارفی کے بارے میں. یہ بھت اڑا دی کہ جناب یہ ٹیٹ ہو کے آپ کے مشاعروں میں آ جائے گا، آپ کا سٹیج تباہ کر دے گا. میں نے خود سنا کئی دفعہ، اور یہ بات مشہور ہے، یہ عارفی صاحب کو بھی پتا ہے. وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ انہیں دوست بہت اچھے مل گئے، اللہ نے ان کے نصیب میں شہرت لکھی ہے. اور اکرام عارفی بہت بابرکت شاعر ہیں، استاد ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارفی صاحب کو بہت نوازے. دل کے معصوم آدمی ہیں، درویش آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ بھلائی کر رہے ہیں اللہ ان سب کو نوازے. میں جتنا عارفی صاحب کو جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا. حالانکہ میری والدہ تھوڑی سی ناراض بھی ہیں، ان پہ خفا بھی ہیں. زندگی رہے گی تو وہ خفگی بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں تو وہ بات بیچ میں رہ گئی. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ندیم بابا ریزسٹ کر رہا ہے، انہوں نے ان کی کردار کشی کر کے تباہ کر دیا. اب قمر رضا شہزاد، انہوں نے دیکھا کہ نکل رہے ہیں انٹرنیشنل مشاعروں میں، کالز آ رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، تو ایسی سازش تیار کی کہ وہ بندہ اس کے محکمے سے اسے اتنا پریشر ڈلوایا، اندر سے ذرائع نے مجھے سب چیزیں کنفرم کی کہ تباہ ہو گیا وہ. منصور آفاق صاحب چونکہ ملٹی ڈائمینشنل آدمی ہیں، وہ بچ بچا کے کسی طریقے سے، اور پھر وہ اپنی چیزوں کو، اپنے کام کو جانتے ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور صاحب اگر اس وقت تھوڑی سی نکیل ڈال دیتے تو شاید اتنی گندگی نہ پھیلتی اور اتنا سب کچھ نہ ہوتا. خیر، اب مجھ تک آتے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ بندہ گر کر بھی نہیں گر رہا، تو کوئی ایسا کام کیا جائے. وہ جو کچھ بھی تھا اس میں میری کاروباری رقابت عروج پر تھی. وہ جو بھی میرے اوپر معاملات ہوئے، ایک مشکل ٹائم آیا، میرے کاروباری حریفوں کی جانب سے ہوا،
لیکن انہوں نے خود اعتراف کیا کہ وہاں پہ کچھ سرکاری افسر ان کے جاننے والے تھے، سارے معاملات تھے، بتایا انہوں نے، اپنے منہ سے اعتراف کیا۔ میں چاہتا تو تمہارا وہ سلسلہ 2-3 دن کے اندر ہی سیٹل ڈاؤن ہو سکتا تھا، خیر، لیکن تمہیں سبق سکھانا مقصود تھا، اب بھی اگر تم باہر نکل کے وہ سب کچھ کرو گے تو پھر میرا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ آفرز بھی دی، تو استاد نے جب دیکھ لیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا اور اللہ نے ان کا پردہ میرے سامنے چاک کر دیا، تو اب جب میں دوبارہ کام کرنا شروع ہوا ہوں اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں فرحت عباس شاہ صاحب کے کہنے کے اوپر یہ کر رہا ہوں یا فرحت عباس شاہ میرے بیک پہ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا استاد یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرحت عباس شاہ کے کہنے کے اوپر میں سب کچھ کر رہا ہوں یا فرحت عباس شاہ کی میرے سابقہ استاد سے کوئی دشمنی ہے۔ تو ایک مصرع چور کے ساتھ ایک جینون شاعر کیسے دشمنی کر سکتا ہے؟ فرحت عباس شاہ ایک جینون آدمی ہے، تبازاد آدمی ہے۔ اور پھر یہ شاید وہ میرے استاد جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں ان کے خلاف ایک ناول لکھا گیا یا ایک اخبار چھپی تو اب بھی اس کے ویلاگز ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ اور لوگ تھے، اختر شمار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ روتے رہے، پٹتے رہے، زندگی ان کی تباہ ہو گئی، اور پھر اسی حالت میں وہ خالق حقیقی کو جا ملے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ میں بتانا شروع کروں تو یہ ایک الگ داستان ہے۔ تو اس گندی ادبی سیاست سے اور یہ جو گندا اور غلیظ ادبی معاشرہ انہوں نے بنایا، جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راجہ اندر ہے، ان کے گرد ہی سب کچھ گھومے گا، ایسا نہیں ہے۔ میں دوبارہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جن کو یہ فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وقاص عزیز کا ساتھ دیا یا اس کو مشاعرے میں بلایا یا اس کو یہ کیا وہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ مشاعروں کی نہ مجھے پہلے طلب تھی نہ اب ہے۔ اللہ عزت دے رہا ہے، اللہ عزت دیتا ہے، اللہ نے عزت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے عزت دی، اللہ عزت دے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام لوگ اور جن لوگوں کو یہ پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے فون کر کے وہ جی میں نے ساتھ دیا دیکھا، تو آئیے ملیے، میں آپ کو تمام ثبوت سامنے رکھوں گا، تمام قوائف سامنے رکھوں گا۔ یہ سوشل میڈیا کی جنگ میں نہیں لڑتا، میں کھل کر اس لیے سامنے آیا ہوں کہ اندر کھاتے یہ منافق عبداللہ بن ابی نے کیا کیا تھا، یزید نے کیا کیا تھا، یہی سب کیا تھا۔ یہ دعوت ہے سب کو، آئیں، کھانا کھائیں، بیٹھیں، خدمت کا موقع دیں، میں آپ کے سامنے سب رکھوں گا۔ اور یہاں پہ بھی یہ بات اڑائی جا رہی ہے جی کہ وہ صفائی نہیں دیتا اپنے بارے میں، وقاص عزیز، اور یہ وہ صفائی کس چیز کی دوں اور کس کو دوں؟ میں نے اپنی جنگ خود لڑی ہے، میں اپنی جنگ خود لڑ رہا ہوں، اور میں اپنے حق کے لیے ہمیشہ خود بات کرتا ہوں، دوسروں کے لیے بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے، یہ اس کا خاص کرم ہے۔ تو 1.5 سال تک سخن ٹی وی پہ انتہائی اچھے پروگرامز اپلوڈ ہوئے، اب بھی اپلوڈ ہو رہے ہیں، اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ اس وقت تو آپ تمام احباب کو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ اب جب جینون ادبی ایشوز پہ اٹھ کر بات کرنا شروع کیا ہے تو آپ لوگ جو ہے آپ نے وبال اٹھا لیا ہے، آپ لوگ بیک کینڈ پہ بیٹھ کر ان لوگوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور جب سامنے آ کے بات ہوتی ہے تو اس وقت آپ لوگوں کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے۔ آج کا ادیب اور ادبی معاشرہ شدید ترین آلودہ ہو چکا ہے اور اس کی بنیاد ان لوگوں نے ڈالی ہے، اور اب اس آلودگی کو صاف کرنے کا ٹائم آ گیا۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے خیر والے بندوں میں سے رکھیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے خیر والے بندوں کے ساتھ رکھیں، یا اللہ تعالیٰ اس معاشرے کا، اس ادبی معاشرے کا، اس ادبی سماج کا حصہ بنائیں جو خیر والا ہو، یا اللہ تعالیٰ روز حشر اپنے سامنے شرمندہ کرنے والوں میں سے نہ رکھیں، یا اللہ پاک ان لوگوں سے دور رکھیں جو شر پسند ہیں، جو فسادی ہیں، یا اللہ پاک اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی حفاظت کر لے، یا اللہ پاک تیرے ولی، تیرے نبی، تیرے پاک لوگ، اور یہ لوگ بس دکھاوا نہیں آتا ہمیں، اور مجھے صاف کہا گیا کہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو میرے خون میں حلال کی پرورش ہے، میرے والدین کو جس طرح اذیتیں دی گئیں ذہنی کال کر کر کے اور ڈرایا دھمکایا گیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ الگ دستاویز ہے۔ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، مجھے کھل کر اس لیے بھی بات کرنی پڑی کہ وہ سانپ کے ساتھ سمپولیے ہوتے ہیں کچھ۔ ایک ایسے شخص کو جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، انہیں بہت سے سینئرز نے ریکویسٹ کی، میں نے بھی کی، شاید وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے، لیکن جس چینل کو انہوں نے وہ گفتگو کی تھی وہ چینل وہ میرے سابقہ استاد کے خاص شاگرد کا ہے، تو کہاں کہاں ڈانڈے ان کے نہیں ملتے میرے خلاف پوری پروپوگیشن تیار کرنے میں۔ میرا یہ ایمان ہے
میں غلط نہیں ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اب کمر باندھ کے میں میدان میں اتر چکا ہوں۔ میں یہ بات بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم معاملات ہونے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میرا اللہ کرم کرے گا، تو مجھے آپ کی صرف دعاؤں کی ضرورت ہے، کسی اور چیز کی نہیں۔ آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، شامل حال ہوں گی، سب سیٹ ہو جائے گا، اور خدا رہا اس جعلی پراپوگنڈے میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی کرے، ہمارے لیے بھی کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔